الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يعده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. محترم و مکرم مہمان خصوصی حضرت مولانا شیخ الحدیث مفتی فاروق صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت محتمیم صاحب، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز اور مہمانان اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انتہائی شکر اور احسان ہے کہ آج اس نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد روئے زمین پر سب سے زیادہ جو صحیح سند والی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اس کتاب کے اختتامی پروگرام میں اللہ پاک نے ہمیں شریک کیا۔ دارالعلوم کا سالانہ دستار بندی کا جلسہ اور اس کے ساتھ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی آخری حدیث شریف کا درس، آپ طلبہ عزیز نے پورے سال استاد محترم سے اس کتاب کے مختلف ابواب کے اسباق کو سنا، اور اپنی کتاب التوحید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے سلسلے میں جن تراجم کو قائم فرما کر کتاب اللہ کی آیات کو ذکر کر کے اور جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو پیش کر کے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس چیز کو ذکر کرنا چاہتے ہیں، جن باطل نظریات اور غلط عقائد کو اس وقت لوگوں نے اپنی عقل یا کتاب و سنت میں غلط استدلال کے ذریعے اپنے ان عقائد کو ثابت کرنا چاہا تھا، سماج اور سوسائٹی میں اپنے ان عقل اور انفراد کے بلبوتے کے اوپر جنہوں نے اپنا سکہ اور اپنا ایک رعب جمانا چاہا تھا، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں مختلف آیتوں کو بطور استدلال کے پیش کیا، احادیث مبارکہ کی مختلف جملوں کو اور تعلیمات کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا۔ سب سے زیادہ کتاب اللہ میں اللہ پاک نے اپنی جن صفات کا ذکر کیا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کثرت سے ان آیتوں کو ہمارے سامنے پیش کی، بلکہ عصر حاضر کے بڑے محدث حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں اپنی پوری علمی صلاحیت کو نچوڑ کے رکھ دیا۔ ہم کتاب التوحید کے اول سے لے کر آخر تک کے تمام ابواب کو جب پڑھتے ہیں اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس جگہ پر اس سے کیا استدلال کرنا چاہتے ہیں، عزیز طلبہ، آپ نے اس کے پس منظر کو بھی پڑھ لیا ہو۔ چونکہ اس مجلس میں ہمارے بہت سارے ایمان والے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو کتاب کی ان دقیق مباحث سے اور کتاب کے ان مسائل سے
جن کا تعلق اہل علم سے ہے، ان چیزوں کو وہ بیچارے نہیں سمجھ پا سکتے۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ کتاب میں جو دو قسم کی بحث ہیں، ایک تو علمی اعتبار سے ظاہری الفاظ کے اعتبار سے، جس میں لغات، جس میں گرامر ہے، نحو اور صرف، اور جس میں بلاغت، یہ مضامین تو وہ ہے جس کا تعلق اہل علم اور طلبہ عزیز ہمارے محدثین نے، اور ختم بخاری کے موقع پر جو مستقل تصانیف چھپ چکی ہے، اس میں ہمارے علماء محدثین نے ان باتوں کو ذکر کیا ہے۔ آپ کے استاد محترم نے بھی وہ باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ اس لیے میں ان مباحث کو جس کا تعلق علم سے ہے، جس کا تعلق فنون سے ہے، اور جس کا تعلق معنویات سے، کچھ وہ بحثیں جو علمی بحث ہیں، ان کو بھی میں طرف کر رہا ہوں، وہ آپ کے استاد محترم نے آپ کو بتا دی۔ یہاں اس وقت ہمارے عوام الناس کا مجمع جو بخاری شریف کے خط کی نسبت سے آتا ہے، وہ چند موٹی باتیں سننے کے لیے اور اس کے ساتھ دعا کی مجلس کے لیے وہ حاضر ہو، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آخر یہ بخاری شریف کیا ہے، احادیث مبارکہ کیا ہے، اور اس کا اسلامی سماج اور سوسائٹی سے کیا تعلق۔ یہ ہر زمانے میں یہ مسئلہ رہا۔ آج سے چند سال پہلے ایک صاحب کچھ مسائل لے کر آئے برطانیہ سے۔ جب ان کے سامنے میں نے یہ کہا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں یہ فرمایا، دنیاوی اعتبار سے انہوں نے بہت پڑھا تھا، دینی اعتبار سے چند موٹی باتوں کو جانتے تھے، لیکن دنیاوی علمی خمار ہے اور عقل کی ان کی عدم فہمی نے ان کو یہ سوال کرنے پر مجبور کیا۔ انہوں نے کہا ہمارے لیے تو اللہ کا کلام قرآن کریم کافی ہے، یہ جو آپ احادیث کا لفظ ذکر کر رہے ہیں بار بار اور حدیثیں سنا رہے ہیں، اس کا دین میں کیا مقام ہے؟ اللہ پاک نے تو قرآن کریم بھیجا اور احادیث یہ کیا ہے؟ اس کا دین میں کیا مقام ہے؟ مجھے یہ محسوس ہوا آج بھی کہ بہت سارے ہمارے پڑھے لکھے دنیا کی تعلیم والے ہیں، یا وہ حضرات جو دین سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ایک محبت کی دنیا میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کی بنیاد پر یہ احادیث کو سن لے، لیکن دین میں ان احادیث کا کیا مقام ہے؟ ثم ان علینا بیانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اس قرآن کریم کی تفسیر فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ کے اقوال، آپ کے اقوال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنت نبویہ کے ذریعے قرآن کریم کی عملی تفسیر جو ہمارے سامنے ذکر کی، جس کو ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ قرآن کریم۔ تو قرآن کریم جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اللہ پاک نے نازل فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، لیکن عملی شکل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال اور آپ کے احوال اور آپ کی کیفیات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں قرآن کریم کی تشریح امت کے سامنے فرمائی۔ ہمارے عزیز علماء انہوں نے مکالمے کے اندر اس وقت دنیا میں جو ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا، سارے انسانوں کو لباس میں ایک کر دیا ہے،
کے مطابق سوچنے والی ہوتی، ان کا لباس بھی اس طرح ہو، یعنی کوشش یہ کر رہی کہ سر سے لے کر پیر تک کے ظاہری حلیے کو اور ظاہری سوچ کو اپنی سوچ کے مطابق دنیا کے سامنے کر دے، اور اس سے آگے بڑھ کر اپنی دماغی ساخت اور اپنی سوچ کے مطابق ہمارے دماغوں کو بھی اس طریقے سے کر دیا ہے۔ ان کے لیے سب سے بڑا چیلنج اگر ہے تو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ جب تک اس امت کے پاس احادیث مبارکہ کا یہ ذخیرہ باقی ہے اور انشاءاللہ تا قیامت باقی رہے، صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، آپ کے ارشادات کو، آپ کی کیفیات کو امت کے سامنے پیش کیے۔ تابعین، تبع تابعین سے لے کر محدثین کا ایک 20ویں صدی اور 14ویں صدی ہجری کا دور، ان حضرات نے ان احادیث کو کتنی محنتوں سے جمع کیا۔ آپ پڑھ چکے ہیں ایک روایت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ راوی کی بات کو نقل کرتے ہیں کہ اس کو ہم سے لے لو بغیر کسی محنت اور مشقت، جبکہ اس سے پہلے اس قسم کی روایتوں کو لینے کے لیے، اخذ کرنے کے لیے حضرات محدثین کو علمی سفر کتنا لمبا طے کرنا ہے۔ اطلس الحدیث عربی میں بھی آ چکی ہے اور اس کے بعد اردو میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا۔ اس کے اخیر کے اندر حضرات محدثین کا علمی جو سفر ہے، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، امام ابو داؤد، امام احمد، امام دارمی، امام دارقطنی، امام ابن ماجہ اور امام نسائی، ان تمام محدثین کو نقشے کے ساتھ ان کا علمی سفر ذکر کیا ہے۔ کیسی محنتیں اور مشقتوں کے ساتھ ان حضرات نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جمع کیا، مختلف طرق سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو لیا اور لینے کے بعد امت تک اس کو پہنچایا۔ اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ان پہنچانے والوں کی سیرت کو بھی امت نے محفوظ رکھا۔ یہ تسلسل کے ساتھ یہ روایتیں ہم تک پہنچی اور حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک رسالہ ہے، اسلامی سماج اور ماحول کی تشکیل میں احادیث مبارکہ کیا کردار ادا کرتا ہے، زمانے میں آنے والے نئے فتنوں کے مقابلے کے لیے احادیث مبارکہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے، کیا روشنی ملتی ہے، اس کا زندہ ظہور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب التوحید۔ آپ کے زمانے میں مامون رشید کے دور میں، بلکہ اس سے پہلے کچھ حضرات نے تو بنی امیہ ہی سے بتلایا کہ ان کے دور سے اور پھر منصور نے اور مامون رشید نے اسلامی علوم و فنون کے اندر یونانی فلسفے کا جب سے گدلا پانی شامل کر دیا اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو مامون رشید سے مقابلہ ہوا۔ مامون زیادہ زندہ نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد معتصم باللہ اس نے نصیحت کی تھی کہ خلق قرآن کے مسئلے پر حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں حتیٰ ایک آیت کریمہ پیش فرمائی ہے اور اس کے ذریعے بتلایا علم کلام کے مسئلے کو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں سے شروع کیا۔ شروع میں اللہ پاک کی صفات کو ذکر کر کے معتزلہ کے دوسرے جو مسائل ہیں، صفات الہیہ، اللہ پاک نے اپنے لیے لفظ ید کو ذکر کیا، لفظ وجہ کو ذکر کیا، نفس کو ذکر کیا، عین کے لفظ کو ذکر کیا، وَلِتُسْمَعَ عَلَىٰ عَيْنِ، اللہ پاک نے اپنے لیے شے کا لفظ ذکر کیا، نفس کا لفظ ذکر کیا۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اغیر غیرت کا لفظ ذکر کیا اللہ پاک کی ذات عالی کے لیے۔ شروع میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات اور ان صفات کو ذکر کیا، لیکن ایک جگہ پر
جا کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کلام کے مسئلے کو ذکر کیا. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اسی فتنے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں محمد رشید نے فلسفے کی کتابوں کا جب عربی زبان میں ترجمہ ہونے لگا، نوجوانوں کی ایک جماعت نئے مسائل کی طرف متوجہ ہوئی اور دین اسلام کے اندر اپنی عقل کے ذریعے انہوں نے نئی نئی باتیں شروع کی. اسی میں معتزلہ کا پیدا کیا ہوا یہ مسئلہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہنا پڑا. اس مسئلے پر مامون سے آپ سمجھ لیجیے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور طاقت. آج کے دور میں تو دنیا کی سپر پاوریں اب تقسیم ہو رہی ہیں. رات دن آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایک کو سپر پاور نہیں کہا جا سکتا، لیکن اس وقت کی اسلامی دنیا کا یہ حال تھا. 50 سے قریب جو ممالک جن کو بعد میں عثمانی سلطنت سے تعبیر کیا گیا، ہارون رشید جو مامون کے والد محترم تھے، ایک مرتبہ اپنے محل کے اوپری حصے میں تشریف فرما، بادل کا ایک ٹکڑا وہاں سے گزر رہا تھا، بادل ادھر سے ادھر جا رہے تھے. ہارون رشید نے اس ٹکڑے کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تجھے جہاں جا کر جانا برس نہ ہو برس لے، یکتا الیہ خراج، تیرا جو ٹیکس ہوگا یعنی تو جہاں برسے گا وہاں کھیتی باڑی پر، وہاں تجارت پر تیرے برسنے سے جو اثر آئے اور کاروبار میں لوگوں کو جو برکت ہوگی، تجارت میں نفع ہوگا، اس کا جو ٹیکس ہوگا وہ میرے پاس ہی آئے. یعنی اتنا وسیع و عریض افریقہ، ایشیا اور یوروپ کا حصہ، یہ 3 بر اعظم پر ہارون رشید کی حکومت. اسی کا بیٹا محمود رشید حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈالا جاتا، مسائل پوچھے جاتا، یہ گیا. اس کے بعد معتصم باللہ، اس کے بعد واسق باللہ آیا. یہ دونوں بھائیوں نے بھی اسی طرح اپنی حکومت میں معتزلہ کو آگے بڑھایا. لیکن اللہ تعالیٰ کا نظام ہی کچھ اور ہوتا ہے. حتیٰ اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. یہ اصول اور یہ عدل فیصلہ اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے ذریعے ذکر کیا، اور اسی طرح امت محمدیہ کے لیے بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جو تکلیفیں برداشت کی، آپ کے مقابلے اور آپ کے مناظرے معتزلہ سے ہوئے. حضرت مولانا سید ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عزیمت، اور علامہ شبلی ممانی رحمۃ اللہ علیہ نے کلام میں، اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مختلف رسائل کے اندر اس کو ذکر کیا. اللہ پاک نے یہ متوکل اور معتصم اور واثق باللہ کے بعد اللہ پاک نے اسلامی سلطنت کے خلیفہ کے طور پر متوکل باللہ کو متمکن فرمایا. اور یہ خلیفہ آیا، یہ معتزلہ کے سب سے زیادہ سخت مخالف، اور انہوں نے معتزلہ کے سارے جو بڑے عہدوں پر فائز تھے وہاں سے ہٹایا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا اکرام اور احترام. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایتیں لی. بخاری شریف میں آپ نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایتیں سنی. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن کا دور اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا ادھیر عمر کا دور. اس دور میں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو معتزلہ سے جو سابقہ تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان معتزلہ سے ایک بات اور سمجھنی ہے، چونکہ باب تو کتاب التوحید والرد علی الجہمیہ اور کچھ نسخوں میں وغیرہ کا لفظ ہے. یہ سمجھا جائے کہ نظریات جب آپس میں چلتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کچھ نظریات میں کسی ایک کے ساتھ موافق ہوتا ہے اور کچھ باتوں میں دوسرے کے ساتھ موافق ہوتا ہے، کچھ باتوں میں دونوں میں اختلاف ہوتا ہے.
خود اہل سنت والجماعت میں بھی یہ ہوا اور آج بھی ہو رہا ہے کہ کسی ایک مسئلے کے اندر کچھ علماء شدت اختیار کرتے اور کچھ علماء نرمی اختیار کرتے. جو لوگ شدت پسند علماء کے ساتھ ہوتے ہیں اس مسئلے میں اور جو حضرات نرمی کرتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حضرات ہمارے ساتھ موافق نہیں، حالانکہ وہ مسائل میں موافق ہوتے ہیں لیکن ایک حد تک ان کے ساتھ ہوتے ہیں اور پھر دوسری شدت کے اندر وہ ان کے ساتھ نہیں تھی. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہی مسئلہ پیش تھا. ایک طرف تو جہمیہ، کررامیہ، معتزلہ، یہ مختلف چیزوں کا مربع جمع تھا. یہ سب اپنے اپنے نظریات میں بہت سی چیزوں میں قدر مشترک ایک ساتھ تھے اور کچھ چیزوں میں جزوی طور پر ایک دوسرے سے اختلاف. اسی طریقے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بعد چونکہ یہ مسئلہ اس وقت سعودی عربیہ میں کثرت سے پھیلا، اشاعرہ، ماتریدیہ، گزشتہ 20-25 سال سے کچھ یورپ کے ملکوں میں بھی اشاعرہ کے رد میں ہمارے سلفی حضرات نے بہت کچھ ادھر ادھر کی باتیں شروع کی. اس کے بعد سے کیا فرق ہے ہمارے اشاعرہ اور ماتریدیہ کے درمیان، یہ بھی ایک مسئلہ تھا. مجھے اس وقت گفتگو یہ کرنا ہے. حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے برداشت، اللہ پاک نے پھر اس کے بعد یہ موقع عنایت فرمایا کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی بنیاد پر عالم اسلام کے اندر احادیث مبارکہ کی روشنی میں دین کو سمجھنے کی لوگوں کو توفیق دی. لیکن دوستوں اور بزرگوں، ہر زمانے میں انسانی عقل، انسانی سوچ راحت کی چیزیں تلاش کرتے، عمل نہ کرنے کے بہانے تلاش کرنے کے لیے مختلف نظریات پیدا ہوتے. ظاہری الفاظ کچھ اور ہوتے ہیں اور حقیقت جب اس کی دیکھنے جاتے ہیں تو اس کے اندر کچھ باتیں اور ہوتی ہیں. یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے تشریف لے جانے کے بعد حنابلہ میں حنبلی مسلک کے اندر کچھ لوگوں نے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک سے شدت اختیار کر تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر تلاوت اور مقبول پڑھنے والا ہم جو پڑھتے ہیں جس چیز کو پڑھا جا رہا ہے اللہ کا کلام. حاجی صاحب نے ابھی تلاوت پڑھی، الفاظ، تکلم اور صوت ان کی اپنی ذات ہے، لیکن جس چیز کو پڑھا جاتا ہے، جس کلام نفسی کو پڑھا جا رہا تھا، یہ اللہ پاک کا کلام. لیکن ہمارے حنبلی مسلک کے کچھ حضرات نے اس مسئلے میں یہ کہہ دیا کہ ساری چیزیں مخلوق نہیں ہیں، حتیٰ کہ یہ نطفتیں، یہ نقوش لکھے ہوئے کاغذ اور روشنائی، اس کو بھی انہوں نے یہ تو معتزلہ ایک طرف گئے تھے، دوسری طرف حنابلہ میں کچھ حضرات کی شرکت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث، اس لیے مسئلے میں اعتراض پیدا کرتے ہوئے آپ نے دونوں قسم کی بحثوں کو ذکر کیا اور اسی میں پھر آپ سے امتحان لیا گیا، علمی مسئلہ پوچھا گیا، بہت بچ بچا کے آپ نے جواب دیا، لیکن لوگوں نے آپ کے اس جواب کو بھی اس سے ان کو تشفی نہیں ہوئی اور جو اتنا کھڑا کرنا تھا وہ ہو گئے اور آپ کو یہ کہنا پڑا، اللہ پاک سے دعا کرنی پڑی، داخل علیہ الارض بما رحبت، کہ زمین باوجود کشادہ ہونے کے مجھ پر تنگ ہو گئی. بخارا اور سمر پر آج 1200 سال کے بعد ہم لوگ احترام سے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام لے رہے ہیں، لیکن امام بخاری کو بخارا، سمرقند اور ان سارے علاقوں میں نشاستوں کے یہ علاقے کس پریشانی اور کرب میں مبتلا ہونا پڑا. عزیز طلبا، آپ اپنے زمانے میں جب دین کی دعوت اور اعتدال کے ساتھ مسائل شرعیہ کو ذکر کریں گے تو آپ کو بھی ان حالات سے گزرنا پڑے گا جن حالات سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گزرنا. آج احترام اور احترام سے نام لیا جا رہا ہے، بلکہ ان کی کتاب پڑھانے والا، پڑھنے والا، اس کتاب کو اپنے ہاتھ میں رکھنے والا یہ فخر محسوس کرتا ہے. لیکن اس مصنف سے پوچھیے کہ اس کے زمانے میں در بدر ادھر سے ادھر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہیں، ابھی وہاں پہنچے نہیں، اس سے پہلے آپ کے خلاف ماحول کھڑا تھا.
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب چیزوں کو برداشت کیا اور احادیث مبارکہ کی اس ذخیرے کو جو آپ نے اپنی محنت اور اپنی مختلف قسم کی تکلیفیں برداشت کر کے سند اور متن حدیث میں آپ نے جو محنت فرمائی اس علم کو آپ نے دوسروں تک پہنچایا. آج ہمارے سامنے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ روایتیں بن وعن جس طریقے سے آپ نے اس ذخیرے کو محفوظ کیا، آپ کے شاگردوں نے بخاری شریف کے مختلف نسخے ہیں، درس کے درمیان آپ ان نسخوں کے متعلق بھی سن چکے ہوں گے اور اب تو مستقل کتاب آ چکی ہے. بخاری کے جتنے نسخے ہیں ان کو جمع کرنے والوں کی بھی اخبار اب آ چکی. یہ اللہ تعالیٰ نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو زمین وہاں تنگ ہو رہی ہے اور اللہ پاک ان کے لیے اپنے پاس بلا کر 1200 سال کے بعد یہ آج ان کے نام کو سر بلند رکھا. یہ احادیث مبارکہ کی برکت ہے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بعد محدثین نے معتزلہ جو دب چکے تھے یہ سمجھا کہ اب یہ فتنہ ختم ہو گیا، لیکن فتنہ ختم نہیں ہوئی. دوسری شکل اپنا کر یہ اپنا نیا رخ اختیار کر، چاہے وہ قادیانیت کی شکل میں آئے، شکیلیت کی شکل میں آئے اور نمازوں ابھی نئے راز ان فتنہ شکلیں بدلتے ہیں، احوال بدلتے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی ہے، اس کو رخ دوسرا موڑ دیا ہے. پھر معتزلہ نے ہنگامہ اور احادیث مبارکہ کو تشکیل، شکوک اور شبہات میں ڈال دیا. اللہ پاک نے ایسی شخصیت کو کھڑا کیا جس نے اپنی پوری زندگی اہل سنت والجماعت کی مخالفت کی. حضرت امام ابو الحسن الاشعری رحمۃ اللہ، ابو موسیٰ اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان میں اللہ پاک نے آپ کے لیے یہ غیبی انتظام دیا. یہ مجھے آپ کو بتلانا ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اس دین کو ہم نے ہی اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے. اس دین کی حفاظت قرآن کے ذمہ میں سب کی حفاظت. حضرت مولانا ابو الحسن علی الندوی رحمۃ اللہ علیہ ہم لوگ پڑھتے تھے اس وقت خلائے خانے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے خطبے میں یہ فرمایا، اپنے خطاب میں یہ فرمایا کہ میں نے عربوں سے کہا کہ جب اللہ پاک یہ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اللہ پاک اس قرآن کی حفاظت کریں گے تو قرآن کی زبان بولنے والی قوم کو بھی حفاظت کریں. اور اس طریقے سے آج تک عربی زبان کی یہ خصوصیت رہی کہ یہ کسی میوزیم کی نظر نہیں ہو گئی، کلاسیکل لینگویج کی طرح نہیں ہو گئی کہ جس کو صرف دیکھا جائے پڑھا نہیں جا سکتا. ہمارے لال مانگی والا کے کتب خانے میں کچھ مخطوطات پڑے اس وقت کی جو گجراتی اور اردو کی ملی جلی زبان کے آج سے 200-300 سال پہلے، لیکن ہم اس کو مکمل سمجھ نہیں پاتے. اس طریقے سے ہر زبان کی عمر 500 سال ہوتی ہے. 500 سال میں پوری زبان کے سارے لفظ لہجے اور ساری چیزیں بدل جائیں. لیکن انا نحن نزلنا الذکر نے اپنی زبان کو بھی اس طریقے سے محفوظ رکھا کہ آج وہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہمارے طلبہ علم کو جو نحو اور صرف کرایا جاتا ہے وہ اسی انداز میں پڑھایا جاتا ہے جو آج سے 1000 سال پہلے سپاہی نے، فرقہ نے اور اس سے بھی پہلے لوگوں نے جو کچھ ذکر کیا اور جو نحوی قواعد اور صرفی قواعد ذکر کیے اور جو بلاغت اور ادب کی چیزیں سکھلائی گئی، آج بھی قرآن کریم کی اس زبان کو مدارس اسلامیہ اور اسلامی سلطنتوں کے بہترین لکھنے والے ادیبوں نے، شعراء نے محفوظ رکھا ہے کہ اللہ پاک نے انا نحن نزلنا الذکر کے ذریعے اس طریقے سے اس زبان کی بھی حفاظت ہے. اللہ پاک نے غیب سے انتظام فرمایا. محدثین جواب نہیں دیتے تھے، انہوں نے علمی حلقوں میں احادیث مبارکہ کو اپنے درس کی بنیاد بنایا. نوجوان طبقے میں مسائل کھڑے ہوئے، احادیث پر اور کتاب اللہ کی آیات پر پھر نئے سرے سے معتزلہ نے میدان خالی دیکھا، پھر کھڑے ہوئے. ابو علی جوبائی بہت بڑا معتزلہ
شاگرد ابو الحسن عشقری رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ رات دن ہم اپنی عقل سے ان اعتراضات کو پیش کرتے ہیں قرآن اور حدیث پر، اور اہل سنت والجماعت چاہے جواب نہیں دے رہے، لیکن یہ ساری جو باتیں ہیں یہ دماغ سے نیچے نہیں اترتی، عقلی اعتبار سے عقل اور ہوتی ہے اور دل کی دنیا اور ہوتی ہے۔ بہت سے سمجھدار لوگ محبت میں گرفتار ہو کر بڑے بڑے گناہ کر لیتے ہیں اور بہت ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں جس کو عام آدمی بھی یہ کہتا ہے کہ فلانا اتنا سمجھدار اور یہ کر دیا، تو عقل تو کام کر رہی تھی لیکن دل کی دنیا میں دوسری ہی کیفیت ہے۔ یہاں ابو الحسن عشقری رحمۃ اللہ علیہ سمجھ گئے کہ یہ دل کی دنیا کو سکون نہیں دے گا، یہ اعتراضات عقلی ہے، تھوڑی دیر کے لیے عقل کو سکون دے دیتے ہیں، سامنے والے کو آج کل جیسا آپ دیکھ رہے ہیں ڈبیٹ ہو رہی، مناظرے ہو رہے ہیں، اس میں دل کی دنیا نہیں ہوگی، اس میں سامنے والے کو مغلوب کر کے اس کو کمتر بتانا مقصود ہوگا۔ اس لیے ہمارے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس قسم کی ڈبیٹ کے اندر علماء کرام شریک نہ ہو، ہاں دعوت و تبلیغ کے انداز میں، انذار و تبشیر کے انداز میں آپ کسی مجلس میں شریک ہو، سامنے والا سننا چاہ رہا، وہ سنانا نہ چاہتا ہو، وہ آپ کی سننا چاہتا، وہ آپ کی دعوت کو سمجھنا چاہتا ہو، تب تو آپ کی دعوت اثر کرے گی، اور اگر وہ ڈبیٹ کے انداز میں آیا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں ہوگی، رات دن دیکھ رہے ہیں کچھ علم کے بچے، اعمال کے بچے اور دنیاوی چیزوں کو نہ سمجھ کر سائل کیوں سوال کر رہا ہے یہ نہیں جانتے، اور اسلام کے نمائندہ بن کر ڈبیٹ میں شریک ہوتے ہیں اور اسلام کی غلط نمائندگی کو صحیح جواب نہیں دے پاتے۔ یہ ہو چکا ہے کسی زمانے میں، ایسے مناظرے بادشاہوں کے دربار میں ہوتے۔ خیر، ابو الحسن عشقری رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک نے کہا ہے مجھے یہ بتلانا ہے کہ یہ دین کے اوپر آنے والے حملے، دین کے خلاف محنت کرنے والے رات دن اپنی محنت کریں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کعبہ کو صنم کھانے سے ایسے افراد تیار کریں گے جو اللہ کی دین کو سر بلند کریں گے۔ پروفیسر ولیم میور اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ تاتاریوں نے عالمی اسلام میں تہس نہس کر دیا، بغداد کو، خوارزم کو، سارے عالم عرب کو ایک حملہ کیا ہوا، اور حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ اس کی کیفیت بتاتے ہوئے فرماتے ہیں سویڈن یوروپ کا ایک بڑا ملک ہے اور شمال کیا ہے، روس والوں کو یہ پتا چلا کہ تاتاری ادھر آ رہے ہیں، اس کا اثر سویڈن تک یہ ہوا کہ روس کے بچھیرے جو وہاں شکار کے لیے جاتے تھے، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ شاید تاتاری یہاں بھی آ رہا ہے، جبکہ تاتاری تو وسط ایشیا میں، سینٹرل ایشیا جو اس وقت کا ہے، ازبکستان، قزاقستان، تاجکستان، ان علاقوں میں کھڑے ہوئے، اور پھر اس کے بعد بغداد کو انہوں نے تباہ، اصل خارجوں سے وہ کھڑے ہوئے تھے اور پھر بغداد کو ہی تباہ۔ خیر، تاتاریوں نے اس طریقے سے مسلمانوں کو شکست دی، لیکن 100 سال نہیں گزرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی 30ویں نسل کو دین اسلام کے لیے ایسا قبول کیا کہ ولیم میر کو لکھنا پڑا مسلمانوں کے فاتح اسلام کے مغلوب ہو، جنہوں نے مسلمانوں کو تو فتح کر لیا ہے لیکن اسلام کو فتح نہیں کر سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کو ایمانیات کی توفیق سے مالا مانا۔ سرجوں کی خاندان رات میں آیا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کے لیے، دین اسلام کی حفاظت کے لیے قبول کیا۔ تو یہ محدثین، فقہا، اس کے ساتھ علماء متکلمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سربلند فرمایا، اور یہی ابو الحسن عشقری رحمۃ اللہ علیہ سنت کی تعریف کے لیے کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے جوابات دیے۔ تو یہ ہر زمانے میں عقل کے پرستاروں نے یہ باتیں کی ہیں، آج کے ہمارے دور میں بھی اشکالات اور اعتراضات اپنی نئی شکلیں لیتے ہیں، لیکن یاد رکھا جائے مادیت کی دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں رات دن ہو رہی ہیں، انسان جب رات دن اسباب، مشینری اور چیزوں کے پیچھے لگتا ہے تو اس کا یقین چیزوں پر بڑھ جاتا ہے، اور اللہ پاک کی ذات عالی سے یقین میں کمزوری پیدا ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے
آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ. اور حضرت مولانا نے بھی سورہ کہف کی آیت آپ کے سامنے پڑھی تھی. ہمارے ناظم صاحب جلسے کا انتظام سنبھالے ہوئے انہوں نے جو گفتگو شروع کی اللہ پاک کے حمد و ثنا کے چند اشعار ذکر کیے, اللہ پاک کی ذات و صفات کو ذکر کیا. دوستوں اور بزرگوں, سب سے قیمتی سرمایہ ہمارے پاس اگر ہے تو اللہ پاک کی صحیح پہچان. سائنٹسٹ لوگ رات دن چیزوں کے پیچھے لگے لیکن دل کی راحت اور سکون نہیں ملتا تو کہیں جوتشیوں کے پاس جاتے. حضرت مولانا علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ عجیب و غریب انسانی تضاد اور وروداഭാس کہ وہ انسان جو چیزوں کا ریسرچ کر رہا ہے, رات دن تحقیق کر رہا ہے, لیکن اپنے دل کی دنیا کو درست کرنے کے لیے ایک بے جان اور معصوم چیز کو سب کو سمجھ لو, اپنے ہاتھ سے تراشی ہوئی چیزوں کو وہ اپنا معبود اور اپنے نفع نقصان کا مالک سمجھے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. جب انسان اللہ پاک کو بھول جاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنی ذات سے غافل کر دیتا. باپ شام کو آتا ہے ملازمت کر کے, لمبا سفر طے کر کے دور دور تک سفر کرتے ہیں. رہنوں میں کبھی ہم آتے ہیں ممبئی سے, واپی میں ایک بہت بڑی جماعت اتر جاتی ہے. واپی سے بہت سارے لوگ چلتے ہیں اور یہاں بلوک میں رہے اور سورج کے ہزیرہ کے لیے شام کو یہ بیچارے یہاں سے جاتے ہیں پھر ٹرین میں, رات کو 12-1 بجے اپنے گھر پہنچتے ہیں اور صبح سویرے پھر دوبارہ وہی رکھتے. اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب انسان اللہ پاک کو بھول جائے تو اپنی ذات کو بھی بھول جائے, اپنے کھانے پینے کے اوقات کی بیچارے کے وقت جس وقت نکل رہا ہے اس وقت بچے سوئے ہوئے, جب آیا اس وقت بھی بچے سوئے ہوئے. یہ کیا ان کی تربیت اور تعلیم کرے, کیا محبتیں ہو. جب اس مزاج کے اندر محبتیں اور تعلقات نہیں ہوتے ہیں تو پھر دماغ کے اعتبار سے بھی انسان پریشان ہے. آج کے ٹینشن کا جو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے, ابھی انسانیت کو تو جانوروں کی طرف لے جایا جا رہا ہے پردے کے اوپر, اور اس کے بعد سماج سیوی ہو رہا ہے. اس سے پہلے طلاق کے مسئلے پر گفتگو ہوئی. یہ یہاں کے مسئلے نہیں, تیرے قتل کے چرچے ہیں آسمان. دنیا کی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو پوری دنیا کے نظام کو کس طریقے سے چلانا ہے, تعلیم کو کس طرح چلانا ہے, سماجیات کو کس طریقے سے چلانا ہے, کیسے نئے نئے ایشو پیدا کر کے انسانوں کو الجھا دینا ہے اور بیوقوف بنا کر ان کے مال و دولت کو خوشی, ان کو ایسے مسائل میں الجھا دو کہ ہم جو کچھ بھی کریں وہ بیچارے وہاں تک آئے. ان کو ٹی وی اور آج کل موبائل دے دیا ہے, رات دن اس کے پیچھے لگے رہے اور انفسہم اپنی ذات کو ہی بھول جائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ تمہیں ایسے ہی عبث اور بیکار پیدا نہیں کیا ہے. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قیامت کے دن ایک چار دھار عمل, ہر پرکار اور سکانات اللہ پاک کے یہاں اس کی پوچھ ہونے والی ہے. اللہ پاک نے ساتھ ارشاد فرما دیا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت کو اور دلوں کے راز کو اللہ پاک جانتے ہیں. ما توسوس به نفس ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. اس وقت آپ روزانہ دیکھ رہے ہیں اخبارات اور میڈیا میں کثرت سے زنا کاریاں ہو رہی ہیں, بلکہ زنا کاری تو آپسی تعلق سے ہوتی ہے. اب تو زنا بالجبر, برابر اور ریپ ہو رہے ہیں, اور اپنی ہم عمر عورتوں سے نہیں تو معصوم بچیاں, اور ایک آدمی نہیں کئی ظالم مل کر بھیڑیے بن کر کسی عورت کے اوپر ظلم. یہ نہ مسلمان کو دیکھتے ہیں نہ غیر مسلم کو دیکھتے ہیں, نہ اپنے سماج کی نہ غیر کے سماج کو دیکھتے ہیں. یہ گناہوں کی کثرت اور اس کے اوپر رات دن یونیورسٹیوں, کالجوں, نائب طلبوں, ٹی وی اور میڈیا کے پیغامات کے ذریعے انسان کو انسانیت سے نکال کر حیوانیت کی طرف لے جایا جائے. چاہے کیمروں
فرمان لگا دو، چاہے تم اپنا انسانوں کی حفاظت کے لیے جاسوسی کا کتنا ہی منظم نظام قائم کرو، لیکن اندر کے دل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ درست ہوتا ہے تو سب کچھ درست ہوتا ہے، اور جب یہ بگڑتا ہے، یہ قلب اور یہ بادشاہ جب بگڑتا ہے تو پھر اس کے بعد سارا جسم اس کے تابع ہے۔ رات کی محنتیں ہو رہی ہے لیکن کوئی حل نہیں، کرائم اور کس کس قسم کے انسانوں کی سوچ اور تصور سے باہر ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر سوائے گناہوں کے اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹا کر جانوروں کے درجے تک پہنچانے کے جو ذریعے ہو سکتے ہیں، ان تمام ذرائع کے ذریعے انسانی دماغوں پر اپنا کنٹرول، یہی گلوبلائزیشن، یہی عمرانیت ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر سارے انسانوں کی سوچ جانوروں والی کر دی، اور پھر اس پر آپ کیا میرے لگا حکومتیں اس کے اوپر قانون مرتب کر، پھانسی کی سزائیں اگر دو چار آدمیوں کو مل گئی تو اخبارات میں اور میڈیا میں ایک مستقل موضوع بن گیا کہ 4 دن میں 10 دن میں 15 دن کے اندر گنہگار کو سزا ملی۔ آپ تو آج یہ کر رہے ہیں 1400 سال پہلے مسجد نبوی میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام قائم فرمایا تھا، حضرت عمر بن خطاب نے اپنی اتنی وسیع اور حکومت میں اس نظام کو جو نافذ کیا تھا، اور آج کے گئے گزرے دور میں افغانستان میں وہی نظام قائم ہے۔ چند مہینوں میں انہوں نے اپنے ملک کے نظام کو اس طرح ٹھیک کر دیا کہ اب وہاں سے کوئی کسی چیز کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ برسوں پہلے جنہوں نے برائیاں کی تھی آج بھی وہ پکڑے جا رہے ہیں اور آج بھی ان مظلوموں کو چھپایا ہے۔ یہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَنَضَعُ مَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، آخرت کا خوف مرنے کے بعد میرے ایک ایک عمل کا حساب ہوگا، یہ وہ بنیادی موضوع ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا جن کے یہاں تصور ہے وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے یہاں کوئی عقیدہ نہیں ہے، لکھنے والے بہت کچھ لکھیں اور اس کی تدابیر بھی بتائے، لیکن ہر تدبیر کو فیل ہوتے ہوئے دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ ایک یوروپ کے بہت بڑے مفکر کا کہنا ہے کہ گاڑی اپنی پٹری پر سے اتر چکی ہے۔ یوروپ کا سماجی نظام، سوشل نظام اور اس کے نتیجے میں گلوبلائزیشن کی بنیاد پر دنیا بہت تیز رفتاری سے یوروپ کی راہ کے اوپر آ رہی ہے۔ کہیں سے کوئی ان برائیوں کے اوپر غور و فکر کر کے صحیح اس کا علاج بتانے والا کوئی، بڑے بڑے ماہرین میں سماجیات سے ہم ملتے ہیں، باتیں کرتے ہیں سماج کے سلسلے کی یا ان کی باتوں کو پڑھتے ہیں تو آخرت کے علاوہ بچاروں کی طرف سے ساری باتیں ہیں۔ لیکن اب یوروپ میں بھی سائنٹسٹ لوگوں کا، مفکرین کا ایک طبقہ کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ گناہوں سے روکنے کے لیے مذہب کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ انسان کے دل میں اپنے گناہ کا احساس پیدا ہوا، غامدیت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ رہی ہے، مائز اسلمی اپنے گناہ کا اقرار کر رہے ہیں اور یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی میرے اوپر اسلامی سزا کو نافذ کیجیے اور مجھے پاک کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چہرے انور پھرا لیتے ہیں وہ دوسری طرف آتے، پھر آپ چہرہ پھرا لیتے ہیں وہ اس طرف آتے۔ جب یہ بار بار اس طرح کر رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابھی تو جنون، کیا تو پاگل ہو چکا؟ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بالکل پاگل ہوں، میں پورے ہوش اور حواس کے ساتھ، مجھے مکمل ہوش ہے، میں اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہوں۔ غامدیہ کا رشتہ تو اور اس سے زیادہ عبرت ہے۔ وہ حضور کے پاس گیا اور آپ سے عرض کیا کہ مجھ سے یہ گناہ ہو، پتا چلا کہ وہ حاملہ ہے۔ فرمایا جب تم حمل چل دو، بچہ تمہارے پیٹ سے پیدا ہو جائے اور پھر وہ روٹی کھانے کے قابل ہو جائے، اس بچے کو تمہاری ضرورت نہیں ہوگی، تب ہم تمہارے اوپر اسلامی سزا کو نافذ کریں۔ حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب کا برکاتہ فرماتے ہیں کوئی رجسٹر نہیں تھا اس وقت۔ آپ نے بخاری شریف میں حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا قصہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والا سنا، اس میں حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں
لم یکن سجیلا، کہ کوئی رجسٹر نہیں تھا کہ جس میں تبوک میں شریک ہونے والوں کا نام لکھا تھا، اس لیے اگر میں شریک نہ ہوں تو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر جا کر پھر حضرت کعب کے متعلق پوچھا، کعب کو کعب نظر نہیں آ رہا، مجھے آپ سے عرض کرنا ہے کہ رجسٹر نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بھول گئے ہیں، صحابہ بھی بھول گئے ہیں۔ ایک دن اچانک یہ عورت اپنی گود میں بچہ لے کر آئی، اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے جو اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس بچے کو اب میری ضرورت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر فرماتی ہے اللہ کے نبی مجھے پاک کر دیجیے۔ جملہ بھی کیا ہے؟ حضرت مائز نے بھی یہ کہا اور یہ بھی یہ، یعنی وہ گناہ کا احساس جب دل میں ہوتا ہے تو آدمی اپنے گناہ کے اوپر ندامت اور شرمندگی محسوس ہوتا ہے، لیکن جب گناہ کا احساس ہی نہ ہو، اور احساس کب ہوگا؟ جب آخرت کا احساس، اس کو یہ معلوم ہو کہ حاصل اپنا محاسب، تمہارا حساب ایک دن ہونے والا ہے، اس کے پہلے اپنا حساب ہو۔ آج ایک آدمی کسی کی کاروبار میں کسی کے ساتھ چیٹنگ کرتا ہے، اس کا روپیہ لے لیتا اور آخرت کا تصور ہے، آج نہیں تو کل مرنے سے پہلے اس کو احساس ہو۔ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ مولانا مختلف بیماریوں کا ذکر کیا، پریشانیوں کا ذکر کیا، اور یہ کہا کہ زندگی میں چین اور سکون ہے، کوئی ایک پریشانی آتی ہے فوراً دوسری کو مصیبت آ رہی ہے۔ بہت قریبی تعلق والے تھے، میں نے ان سے کہا کہ سب کو تو یہ دوا ہم نہیں دیتے ہیں، لیکن آپ سے میں پوچھتا ہوں، آپ نے اپنے بھائیوں کا حق وراثت کا صحیح ادا کیا، آپ کی بہنوں کا حق ادا کیا، آپ کاروبار میں ہیں تو مالیات کے مسئلے میں کسی کے ساتھ گڑبڑ تو نہیں کی، کیونکہ یہ ساری چیزیں ہو چکی تھی تو افسوس کرنے لگے۔ کہا کہ ہاں کچھ تو گڑبڑیں ہوئی ہے، وراثت کے بھی حق ادا کرنے میں مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ میں نے کہا آپ کسی بڑے سے بڑے اللہ والے کے پاس جاؤ اور وظیفہ لے کر آؤ، اور وظیفہ پڑھو، پانی لے کر آؤ، پیتے رہو، لیکن حدیث شریف میں ہے کہ مظلوم کی بددعا اور عرش الہی تک اس کی قبولیت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں۔ حدیث شریف میں فرمایا بہت دور دراز سے اکبر غبار آلود ہوگا، لمبا سفر کر کے وہ آ رہا ہوگا، لیکن مطعمہ حرام مشربہ حرام انا یستجاب، جب اس کا کھانا حرام ہوگا، اس کا پینا حرام ہوگا تو دعائیں کہاں سے قبول ہوں؟ آپ دعا کر رہے ہیں اور وہ مظلوم کی آہ کب سے پہنچ چکی ہے، آپ نے بہن کا حق ادا نہیں کیا، پھوپھیوں کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنے کاروبار میں شریک پارٹنر کے ساتھ گڑبڑیں کی ہے۔ قرآن کریم میں حضرت داؤد علیہ السلام کے قصے میں جو آپ کے پاس امتحان کے طور پر آئے تھے، لیکن وہیں پر قرآن کریم نے ایک جملہ ذکر فرمایا ہے کہ اپنے شریک کے ساتھ برابر طریقے سے رہا ہے۔ یہ نہیں کہ میری ایک امی اور اس کی 99، آپ اپنی ایک کے ساتھ 99 کو بھی شریک کر لو، بتوڑنا چاہو، گلے پر ہاتھ مار دو، کھیتی باڑی کے اندر صحیح طریقے کا حساب نہ دو، کاروبار میں کسی کے ساتھ صحیح طریقے سے معاملہ نہ کرو۔ دوستوں اور بزرگوں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجھے اور آپ کو یہ فرما رہے ہیں کہ ونضع الموازین کو یاد رکھ، جب وہاں کے ترازو کو یاد رکھے، اور اب تو آج کا زمانہ ہے، حساب کتاب کا دور ہے، کمپیوٹر کا زمانہ ہے، رات دن ہم اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ایئرپورٹ پر چلے جاتے ہیں، ٹرافک پولیس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ذرا گڑبڑ ہوتی ہے، ماسک نہیں پہنا ہے تو دل میں گھبراہٹ ہوتی ہے، پولیس والا حساب ہے،
جو وسوسے آتے ہیں ہم اس کو بھی جانتے ہیں. آپ جانتے ہیں بادشاہ کسی کے باغ میں گیا اور اس کو انار کی بارش ہوئی یا باغ والا پوری انار لے کر آیا, ایک ہی انار سے 3 گلاس بھر گئی. بادشاہ کے لیے خیال آیا کہ اس کے ایک انار میں اتنی برکت ہے تو یہ پورے انار کے باغ میں کتنا اس کے پاس آمدنی آتی ہوگی, تو اس کا ٹیکس بڑھانا چاہتا. تھوڑی دیر کے بعد اسی مجلس میں بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, پھر کہا کہ انار لا. اب 3 انار نچوڑے کر کے ایک گلاس نہیں بنا. بادشاہ نے پوچھا کیا بات؟ باغ کے مالک نے کہا بادشاہ کی نیت میں فتور آ. یہ بادشاہ ہے ہمارا یہ قلب, جب اس کی نیت میں فتور آتا ہے الا وہی القلب. جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارے فرمائے انسانیت کی بھلائی اور بہبودی کے لیے وزن اعمال سے بڑھ کر اور کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جو انسان کو گناہوں سے بچائے. چند سال پہلے امریکہ میں اچانک بجلی گل ہو گئی, لائٹ چلی گئی. لاس اینجلس بڑے شہروں میں سے امریکہ کے, وہاں کی مارکیٹوں میں لوگوں نے لوٹنا شروع کیا. وہ امریکہ جو دنیا میں اپنے آپ کو سپر پاور اور ایڈمنسٹریشن اور قانون اور لا اینڈ آرڈر کے لیے مشہور ہے, ایک بجلی کے گل ہونے نے سارے دور کو ختم کر دیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال کے بعد بھی آپ کے سنت پر اور آپ کے قانون پر عمل کرتے ہوئے حضرت مولانا نے 4 سال مدینہ منورہ میں گزارے ہیں. آپ ان سے پوچھ لیجیے سعودی عربیہ کا ماحول کیا, بازار کس طریقے سے کھلے رکھ کر لوگ نماز کے لیے مسجد نبوی میں آتے ہیں. یہ سعودی عربیہ اب تو بہت سارے قوانین تبدیل ہو رہے ہیں, لیکن جب تھوڑے کچھ قانون بھی تھے تب بھی دنیا میں ہم مثال پیش کر سکتے تھے کہ اللہ کا قانون جب نافذ ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے کم گناہ. مرحوم شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے جب امریکہ کا پہلا سفر کیا, ان کو معلوم تھا کہ امریکہ کا میڈیا سب سے پہلے جو سوال کرے گا وہ اسلامی سزاؤں پر اعتراض ہے. تو شاہ فیصل رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملک سعودی عربیہ کا 10 سال کا کرائم کا ریکارڈ لے کر تشریف لے گئے, لیکن اکیلے اتنا کام نہیں کیا. امریکہ کا 1 سال کا جو کرائم کا نظام تھا وہ بھی آپ نے نکلوایا. بہت آسان ہے, آج بھی کسی بھی ملک اور کسی بھی جگہ کا کرائم کا ریٹ کیا ہے, کون سے اعتبار سے کون سے گناہ ہوتے ہیں. آج کل ایسی مستقل تنظیمیں قائم ہیں اور موبائل میں اس قسم کی تنظیموں کی ویب سائٹ ہے, ہم کھولیں پتا چل جاتا ہے کہ گجرات میں اس 1 مہینے کے اندر گناہ کتنے. خیر شاہ مرحوم وہاں تشریف لے, آپ کو معلوم تھا میڈیا یہی سوال کرے گا, تو آپ نے اپنی جیب میں سے وہ دونوں کاغذ نکالے, کہا یہ امریکہ کا کرائم کا ریکارڈ ہے اور یہ سعودی عربیہ. امریکہ کا 1 دن کا جو حساب ہوتا ہے سعودی کا 10 سال کا ریکارڈ نہیں ہوتا. اس طرح چین اور سکون دنیا میں یہ ولد الموازین القسط لیوم دیا, رات کی تنہائی ہے, آدمی گناہ کرنا چاہ رہا ہے لیکن اتقی اللہ نفس اندر سے کہتا ہے اللہ سے ڈر جا, اور آدمی ڈر گیا تو گناہ سے محفوظ رہے. خیر بات لمبی ہونے جا رہی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آیت کے ذکر میں فرماتے ہیں وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ, ہمارے اعمال بھی ہمارے اقوال بھی سب تولے جائیں گے. اس میں بہت ساری بحثیں علمی دنیا میں بخاری شریف کے آخری درس کی نسبت سے وہ ہے جن میں ایک حصہ وہ ہے جو کتاب اللہ اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے, اور وہ باتیں ہمارے محدثین نقل کرتے ہیں. لیکن کچھ جزئیات وہ بھی ہیں جس کا صراحتاً کتاب اللہ کے ذکر ہے, احادیث مبارکہ میں ذکر ہے, لیکن علماء محدثین اور علماء متکلمین نے لمبی بحث کی. اس کا تعلق ہمارے عوام الناس سے نہیں ہے, لیکن یہ بتلانا ہے کہ علم جب مسلمانوں میں علم کو حقیقی معنی میں علم کی طلب تھی تو ایک مسئلے پر اتنی دقیق اور لطیف بحثیں علماء نے پڑھی. ہم عوام الناس کے سامنے یہاں چونکہ لفظ آیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ, بنی آدم کے اعمال
فرمانا چاہتے ہیں کتاب و سنت کو مضبوطی سے پڑھو. عقائد کے اندر تشبہ، اللہ پاک کی ذات عالی کو مختلف تشبیہات میں مت رکھو. تجسیم، اللہ پاک کے جسم عالی کو، جسم اور جسمانیات کو اللہ پاک کی ذات عالی سے پاک. بات یہ ہوتی ہے فلاسفہ، معتزلہ، علماء متکلمین کا بھی ایک گروہ جو گرو کے اندر گیا، اپنی عقل سے سوچنے میں گیا تو اللہ پاک کی ذات عالی اس کا کون تصور کر سکتا. اس لیے اللہ پاک نے اپنی تعریف ہم سے نہیں کروائی، اپنی تعریف خود اپنی کتاب میں کرائی، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروائی کہ ایسا نہ ہو کہ میری تعریف میں تم صحیح طریقے سے تعریف نہ کر سکو. تم کہیں تعریف کرتے کرتے جو کچھ سوچو گے اپنی عقل سے سوچو. اور عقل کیا ہے؟ تھوڑا سوچ لیجیے، پورے سر کو اللہ پاک نے گھیر لیا. گویا عقل کو یہ بتایا کہ تو اتنی محدود ہے، ہاتھ سیدھ ہاتھ تو کھلے ہیں لیکن سر کے اندر دماغ کو رکھا ہوا ہے کتنی محفوظیت کے ساتھ، محدودیت کے ساتھ. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کا مسئلہ ذکر کیا اور یہ کہا کہ تمہاری سمجھ سے باہر. اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ، بنی آدم کے اعمال اور اقوال ما يلفظ من قول، یہ سب تولا جائے. پھر آگے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ذکر کی. ایک تو امام بخاری نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ کا لفظ ذکر کیا، لیکن وقال مجاہد القسط. بخاری یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جب آپ کتاب اللہ کو پڑھو تو ایک لفظ کے اوپر بس مت کرو. آپ کتاب و تفسیر پڑھ چکے ہیں، ایک ایک لفظ جن آیتوں میں ایک دوسرے سے ملتا جلتا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کے اندر اس کو بھی ذکر کر دیا. اس جگہ ایک تو قسطاس کا لفظ جو کتاب اللہ میں دوسری جگہ ہے وزینوا بالقسطاس، اس کو لیا اور وہاں امام مجاہد کا قول نقل کی کہ عدل سے کیا مراد، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ سے کیا مراد ہے، تو فرمایا عدل قائم کرنا. بس اتنا سمجھا جائے. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ ہم غیر محسوس چیزوں کو محسوسات سے سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ پاک کے یہاں کیا ہوگا ہم نہیں جانتے، کس کیفیت سے ہوگا اس لفظ کو یاد رکھنا ہے. کیفیت کا ہم سے سوال نہیں ہوگا. الاستواء معلوم والکیف مجہول، سوال آپ بھی رہا. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ ترغیب دے رہے ہیں. اور حضرت شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور اسی طرح حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ خطبات عثمانی کے اندر ایک رسالہ ہے، رسالے میں مسئلہ تقدیر، اس کو ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہاں علماء متکلمین بھی پھنس گئے. صوفیاء کرام نے اس مسئلے کو حل کیا ہے. اس لیے ان مسائل کے اندر عقلی دلائل اور عقلی چیزوں میں پڑھنے کے بجائے اللہ پاک کی ذات عالی کما یلیق بشان. خود امام راضی رحمۃ اللہ علیہ قبول فرمانا. حضرت حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب النبوہ کے اندر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نقل کیا کہ ہم لوگ اس بحث میں کیوں الجھ گئے. اللہ پاک نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے نہیں. جب یہ لیس کمثلہ شیء ہے تو پھر اب تمثیل اور تشبیہ کے اندر پڑھنے کی ضرورت ہے. خیر، اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے ذریعے ہمیں عقل کی طرف متوجہ کی. العقل بالرومیہ، رومی زبان کا لفظ آج بھی ہم اپنی زبانوں میں بہت سارے الفاظ بولتے ہیں. گجراتی میں کئی ڈکشنریاں ہیں جس کے اندر ایک ڈکشنری کے اندر بہت اچھی ہے، اس میں ایک لفظ گجراتی کا لکھا ہے، پھر بتلایا جاتا ہے کہ یہ عربی کا اثر ہے، فارسی کا ہے یا اردو کا ہے یا سنسکرت کا ہے. سب زبانوں کے مطابق گاندھی جی کی جو ڈکشنری ہے اس کے ذریعے سنسکرت یہ ہر زبان میں ہوتا ہے. عربی زبان میں بھی بلسان عربی کی مبین ہی کا یہ ہو چکا ہے. اس لیے اب بالرومیہ بالحبشیہ، امام بخاری نے حبشی والا لفظ بھی ذکر کیا ہے ایک جگہ پر. تو یہ پوری بحث الاتقان فی علوم القرآن میں حافظ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کر دی ہے. آگے اس کے بعد اس طور شیخ کے لیے آپ سن چکے ہیں. اس لفظ کے اوپر بھی طلبہ عزیز کے ساتھ اس سے تعلق ہے. عوام الناس کے لیے اس مسئلے سے یہ کون سے
باب سے ہے, کس طریقے سے مصدر ہے, کیا ہے, یہ ساری بحثیں آپ کر چکی ہیں. آگے اس کے بعد جو روایت ذکر کی, کلیمتان حبیبتان الرحمن, دو کلمے ہیں, حبیب اللہ پاک کو محبوب ہے, پسندیدہ ہے, اور الرحمن یا اللہ کا لفظ ذکر نہیں کیا, رحمان کا ذکر کیا. قل اللہ حبیب الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. کچھ لوگوں کو رحمان سے چین اور کچھ لوگوں کو اللہ کے لفظ سے چین. اللہ پاک نے جواب میں فرما دیا کہ صفت رحمت یہ بھی امام بخاری میں سبقت رحمتی علی غضبی اور پھر سبقت کے لفظ پر ہمارے عزیز طلبا ایک مستقل بحث ہے. ایک صفت دوسری صفت پر غالب آنے کا کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان, یہ کلمہ زبان میں بہت آسان ہے. حضرت مولانا بدر عالم میرتی رحمۃ اللہ علیہ الایمان یزید و ینقص, ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے, اس بحث کو ذکر کرتے ہوئے ترجمان سننا میں لکھا ہے کہ ہم لوگ ایمان کے کم اور زیادہ ہونے کی بحث میں الجھے ہوئے ہیں اور عوام الناس کا ایمان ہی رخصت ہے. اس لیے یہاں پر ہم بھی ان کلمات کی لغوی بحثوں میں نہ لگے. طلباء کو تو ضروری ہے, لیکن اس مجلس کے اندر جہاں ہمارے عوام الناس ہے, سب سے بڑا مسئلہ ہے اللہ پاک کی ذات عالی سے تعلق اور یہ کلمات کو بولنا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, خفیفتان علی اللسان, زبان پر ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بہت بھاری ہے. کیسے بھاری, یہ بھی سب اللہ پاک کی چاہت ہے. اللہ پاک جب چاہیں گے, کہ حضرت مولانا نے عبداللہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کا ذکر کیا اور عزیز طلبا کے ادارے کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی نسبت سے ہے. حضرت مولانا نے ایک اور جملہ بھی تو فرمایا تھا کہ اگر یہ اہل علم اپنے علم کی قدر کرتے تو رساد سردار ہوتے. یہ بھی عبداللہ ابن مسعود ہی کا قول ہے. انہوں نے بھی اہل علم کو متوجہ کیا ہے اور قرآن کریم کی آیات میں انبیاء کرام علیہ السلام کا قصہ ذکر کرتے ہوئے 19ویں پارے میں بار بار ایک لفظ دہرایا گیا, وما اسألوکم علیہ من اجر. یہ ہم اہل علم کو اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی ذات عالی ہی سے تنخواہوں کی کمی کی شکایت اللہ سے کرنا. متولیوں کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام کی تنخواہ نہ بڑھا. آپ اپنا گھر چلاتے ہیں تو ایک عالم اپنا گھر کیسے چلاتا ہوگا اس کو بھی جانیں, لیکن ان آیات نے ہمیں متوجہ کیا ہے ہم اللہ پاک کی ذات عالی سے مانگے, بندوں سے مانگنے کے مقابلے. اکبر بادشاہ جنگل میں گئے, بھولا پر ایک بڑی عمر کے چاچا بوڑھا ملا, کھلایا پلایا رکھا اپنے گھر. جاتے ہوئے بادشاہ نے کہا کہ جب کبھی ضرورت ہو تو شاہی دربار میں آ جائے. کہیں حالات ایسے ہوئے, بوڑھے کو تو کم یاد رہتا ہے, بوڑھیوں کو دوسیوں کو یاد رہتا. تو دوسی نے کہا کہ یاد ہے, بادشاہ نے کہا تھا کہ جب کوئی پریشانی ہو تو ہمارے یہاں جا, تو دھکے مار کے عورت میں پہنچا جائے. اتفاق یہ ہوا کہ اکبر نماز پڑھ کے دعا میں پہنچا اور یہ بڑے میاں وہاں پہنچے. بادشاہ نے پہلے سے کہہ دیا کہ اس طرح کا آدمی آئے تو روکنا مت, سیدھے ہمارے یہاں. پوری دیر تک انتظار کیا تو بادشاہ نہیں آیا. بڑے میاں نے پوچھا کہ بھائی بادشاہ سے ملنا ہے, آ نہیں رہے. نہ وہ نماز کے بعد دعا میں مشغول, وہ مانگ رہے اللہ. برے کے دل کی اللہ پاک نے دماغ کی لائٹ کی اور دل کی لائٹ کو بھی جلا دیا. اس نے کہا کہ جب وہ بادشاہ ہو کر اللہ سے مانگتا ہے تو میں بھی اس سے مانگوں, میں بھی تو اللہ سے واپس چلا گیا. تو دوست اور بزرگوں, یہ قصے اور یہ کہانیاں بولنا آسان ہے, لیکن مولوی اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے. بروز میں ہمارے ایک دوست ہے حفظ کلاس کے ساتھی مولانا عباس. ایک دن میں نے ان سے پوچھا کیسی چل رہی ہے. انہوں نے کہا اگر یہ سارے بچوں کے 5 بچے تھے ان کے, کہا اگر یہ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں تب تو تنخواہ کو دھکے مارتے ہوئے 19 تک پہنچا گئے. لیکن کوئی ایک گرا, کوئی ایک بیمار ہوا تو پورے سال کا ہمارا بجٹ ادھر ادھر ہو جائے. اس لیے کہ جتنا کمانا ہے, جتنا آمدنی جو ہو رہی ہے وہ خود مہینہ پورا نہیں کر رہی ہے, اور بیچ میں یہ دھکے پڑ جائے تو کہاں سے بیلنس ہو. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب پکڑا ہے تو امام بخاری کی طرف تکلیفیں برداشت کرنی پڑے. الامثل فالامثل, اللہ کے نبی سے جتنے
زیادہ قریب ہوں گے اتنے امتحانات اور آزمائشیں آتی رہی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جملہ فرمایا بزرگوں کی زندگی کے پہلے حال کو دیکھو. ایک عالم فارغ ہوتا ہے، فراغت کے بعد حضرت شیخ کو کیا پریشانی آئی، آپ بیٹی نے اس کو ذکر کیا. ادھر سے پیسے لیے اس کو دیے، تو کھانا والد محترم کا چل رہا تھا، مولانا یحییٰ صاحب، لیکن اس سے پیسے لیے اس کو دیے. اب اس کی مدت پوری ہوئی دوسرے سے لیے. حضرت شیخ نے اس طریقے سے کیا، حج کے لیے کیسے پیسے بچا سکے اس کو کہ آپ کی دنیا میں. تو حضرت شیخ نے لکھا ہے. اس لیے میں ہمارے فارغ ہونے والے طلباء سے کہوں گا کہ آپ ابھی سے اپنے ان اساتذہ کو جنہوں نے زندگیاں بتائی، اللہ پاک کی طرف سے مختلف قسم کی فتوحات کا بہت شکر ہوا. پہلے دن سے یہ آپ کے پاس نہیں تھے، انہوں نے بھی پریشانیاں برداشت کی ہے. تو حضرت شیخ اس بنیاد پر فرماتے ہیں کہ بزرگوں کے پچھلے حال کو مت دیکھو، آخری حال کو، پہلے حال کو بھی دیکھو کس طریقے سے انہوں نے زندگیاں گزاری. اس لیے میں ہمارے فارغین سے کہتا ہوں شروع کے 10-15 سال تک تو کچھ نہ کچھ پریشانیاں آئے گی. جب آپ جم جائیں گے اللہ پاک کی طرف سے پھر راحت کے دروازے کھلیں، لیکن مکمل دروازے نہیں کھلیں گے، پریشانی تو آتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا علاج کیا ہے، کثرت سے ذکر کرتے رہو. اس لیے کہ کتاب اللہ نے اللہ کے نبی کو فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ. متولی جب ستائے یا کہہ رہی ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں اس پر صبر کر لیجیے. اور تیرا کام ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ پاک کی پاکی بیان کرے گا. اللہ پاک ان کے دلوں کو نرم کرے یا نہ کرے، لیکن تجھے اپنے سے ایسا تعلق مضبوط کروا دے گا کہ پھر اللہ پاک کی ذات عالی کا یقین بڑھ جائے گا. رزق دینے والا وہی ہے، وہ جب چاہے گا. ہم لوگ چھوٹے تھے، ہمارے گاؤں میں ایک صاحب مانگنے کے لیے فقیر، لیکن وہ عجیب فقیر تھے. وہ یہ جملہ بولتے تھے اللہ پاک نے تمہارے دل میں ڈالا ہو تو دینا، ورنہ مت ہے والے سے آج تک مجھے یاد ہے یہ جملہ وہ بولتے تھے اللہ پاک نے تمہارے دل میں ڈالا ہو تو دینا. تو سب سے زیادہ اس کو دینا، اس لیے کہ ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ میرا بھی نام اللہ لکھ دے کہ میں کہنے والا. خیر فقیر ہو کر اتنا استغنا ہوتا تھا، یہ سب کے بس کی بات نہیں. لیکن خیر وہ صاحب اس طرح بولتے تھے مانتے. دوستوں اور بزرگوں، ان دعاؤں کے ساتھ اپنی بخاری کے اوپر دعا کی قبولیت کا بھی وقت ہے، اور اسی لیے آپ سب حضرات یہاں جمع ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ ان کہیں چھوٹی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ پاک جنت عدن میں اللہ پاک کے مقام رفیع کو اور بلند فرمائے. جیسے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایتوں کو بلند کیا، تو اللہ پاک نے 1200 سال کے بعد ان کے نام کو بلند کیا. اور آج ہم سب ان کی نسبت سے دعاؤں کے اندر شریک ہونے کے لیے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا جزاکم اللہ تعالی احسن الجزاء. مکرمین سامعین، ہمارے اس اجلاس کے اخراجات کے لیے بہت سارے عطیہ دہندگان نے اپنی خطیر رقومات پیش کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی کی ذات